مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ ایک نامحرم جوان عورت اس کے پیروں کے اوپر اپنے بال پھینک رہی تھی. مرزا کہتا ہے کہ میں کیسے معلوم کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر شہوت پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے پاس تو کوئی بیوی بھی نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو کچھ تعلقات قائم کر لیتا. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قرآن کی بنیاد کے اوپر ان کا یہ سٹیٹس بنتا ہے. کبھی مرزا صاحب نے ایسا نہیں کہا. آپ کوئی ایک بھی حوالہ ایسا پیش کر دیں. مرزا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے تو تم لوگوں نے آگے صبر کرنا ہے، تم لوگوں نے آگے سے اپنی زبان دراز نہیں کرے، اور اگر تم نے نہ کیا تو تم ہم میں سے نہیں ہو. کہ مرزا صاحب نے کہا کہ آپ نے صبر کرنا ہے. کیا مرزا صاحب نے صبر کیا؟ دوسری بات، مرزا صاحب نے جب وہ توہین کے جواب میں توہین کی تو کیا اسلامی کے لیے جائز تھا؟ جواب دیے ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق دیے ہیں، نہ کہ اس سے ایکسٹرا بیان کیا. لیکن انہوں نے اپنی تعلیم کو بھی کبھی نہیں بلایا جو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے باعث ان کے اندر جو مردانہ صفات کی سب سے اعلیٰ صفت ہے نا، وہ ان کے اندر بالکل پائی نہیں جاتی تھی، اور وہ پائی نہ جانے کے باعث نہ وہ شادی کر سکے اور نہ اپنے ماننے والوں کو کوئی ازدواجی زندگی کا نمونہ پیش کر سکے. ان کا یہ بلیف بالکل نہیں تھا کہ وہ مردانہ صفات سے عاری تھے. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، ان کا بلیف یہی تھا کہ وہ مردانہ صفات رکھتے تھے. ان کی اولاد بھی ہوئی، انہیں پوری زندگی جو ہے نا پوری کی. بعد میں شادی بھی کن کی اولاد ہوئی؟ کن کی؟ حضرت عیسیٰ کی؟ جی، انہوں نے شادی بھی کی. انہوں نے شادی کی. ٹھیک ہے نا. یہ جماعت کا بلیف ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مردانہ صفات کی اعلیٰ صفت سے بے نصیب محض، نہ صرف بے نصیب نہیں، بے نصیب محض کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ڈپرائیوڈ. آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ایبسلیوٹلی ڈپرائیوڈ تھے اور جس کے باعث وہ شادی نہ کر پائے، ان کے بچے نہ ہوئے، ان کی فیملی لائف نہیں تھی. اب یہ ایک موقف ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا بلیف یہ نہیں تھا. اب نہ یہ مرزا صاحب کا بلیف تھا، نہ یہ بائبل کا بلیف ہے. پھر مرزا صاحب، آپ نے کہا کہ مرزا صاحب صرف وہی بات کرتے تھے جو ان کی بائبل میں لکھی ہوتی ہے. اب ایک بچہ بایولوجیکلی جو پیدا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش میں اس کا باپ کا عمل دخل نہیں ہے، یا باپ کے جو اس کے جسم ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ زمانہ صفات رکھے گا، نہ صرف ماں کی صفات رکھے گا. جو بچہ صرف، یہ کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سائنس کہتی ہے ایسے. اور بھائی خدا کے بندے، سائنس کہتی ہے کہ بغیر باپ کا بچہ پیدا نہیں ہوتا. یار کچھ سائنس کی ہسٹری میں ایسے ملتے ہیں نا واقعات. نہیں نہ ملتے، یہی تو بات ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بول دیے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ ایک جھوٹا مقدمہ مرزا غلام قادیانی نے پیش کیا، اس کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ اور بول دیا. آپ نے اس میں بندے کو نفرت نہیں ڈالنی چاہیے اپنے اندر باتوں کے اندر، اور ڈیسنٹ رہنا چاہیے اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. اصل میں نا علی بھائی، ایک چھوٹی سی بات آپ کی موجودگی میں، اچھا ہوا کہ آپ یوں موجود ہیں، میں یہ بات کروں. علی جس بات کا افسوس ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کہ مجھے عدنان بھائی کو، شیخ صاحب کو، ہم سب کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو ہے نا ہمارے مذہبی رہنما کے بارے میں، ہمارے بڑوں کے بارے میں ان کی زبان اچھی نہیں ہے، یہ غلط الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں. یار میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو آپ لوگ واقعتاً اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں نا، تو بھائی پھر آپ کو بالکل یہی بات کہنی چاہیے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں. کیوں علی؟ آپ مجھے خود بتائیں. میں یہاں پہ اس وقت یہ بات نہیں کرنے چلا کہ ببلیکل جیسس کون ہے اور اس حق نہیں، یہ نہیں کرنے چلا. اتنی بات تو آپ بھی میرے سے ایگری کریں گے کہ کوئی ایک جیسس یا کرائسٹ یا مسیح ہے جس کو عیسائی قوم اپنا خدا مانتی ہے، وہ اس کو اپنی ڈیٹی مانتی ہے، جس کو وہ تین میں سے ایک خدا سمجھتی ہے. اب اس کے بارے میں علی یہ کہنا، میں نہیں کہہ رہا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہنا، میری بات کو نوٹ کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں کے اس خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی اس کو کیا ہوا تھا کہ اس پہ اللہ کی کتاب انجیل اتر رہی تھی اور وہ کنجری سے تیل ملوا رہا تھا. یا آپ جانتے ہیں کہ اسی بات کو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ ایک نامحرم جوان عورت اس کے پیروں کے اوپر اپنے بال پھینک رہی تھی، وہ اس کو میں کیسے مرزا کہتا ہے کہ میں کیسے معلوم کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر شہوت پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے پاس تو کوئی بیوی بھی نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو کچھ تعلقات قائم کر لیتا. بتاؤ. اب یار یہ جو ساری باتیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر تو یہ بات کہنے کے اندر قادیانی یا احمدی مربی واقعتاً مخلص ہے تو بھائی ان باتوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں بھی بالکل نہیں کہہ رہا عیسیٰ کے بارے میں کی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں کے بارے میں چلو جی کی ہے، اور ان کے فرضی خدا کے بارے میں کی ہے. لیکن یار کسی فرضی چیز کو اگر کوئی قوم خدا مانتی ہے، اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنا، وہاں پہ وہ اپنا موقف کیوں نہیں دیتے؟ میں اس بات کو خدا کی قسم، میں الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ کے وضو میں بیٹھا والی،
میں اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ وہاں پہ اپنا موقف کیوں نہیں دیتے. جی مرزا بھائی. تو میں بھی اتنا ہی بولوں جتنا امتیاز صاحب بولے. بڑے بالکل اسی چیز بالکل بول سکتے ہیں, آزاد ہیں آپ. کسی احمدی چینل پہ نہیں ہیں آپ, نہیں بولیں. جی جزاک بولیں. اللہ آپ کا. میں پہلے بھی امتیاز صاحب کو یہ مطلب عرض کی تھی کہ جب ہم ہر بات کو اس کی سچویشن میں رکھ کے دیکھتے ہیں نا, تو بعض دفعہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم اس بات کو اس کی مکمل سچویشن کو اگنور کر کے ایک پوائنٹ لیتے ہیں نا, تو بہت سے ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا ہوتا ہے. اب بات کچھ یوں ہے, ابھی ہمارے کچھ دیر پہلے گفتگو میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مرزا صاحب نے جی نیوگ کے ان کے مضمون کو جو ہے ایسے بیان کیا ہے کہ بڑا بےہودہ طریقہ ہے. دوسری بات یہ, آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مرزا صاحب نے ان کے جن کو وہ گاڈ سمجھتے ہیں ان کے خلاف یہ فلاں باتیں کی. اب سچویشن کچھ یوں ہے, میں اس کا عرض کر دیتا ہوں بریفلی. آپ کو وہ سچویشن سمجھنی چاہیے کہ جب مرزا صاحب کا دور تھا تو کرسچینٹی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ کس قسم کی بد زبانی استعمال کی تھی اور کس قسم کا گند اچھالا تھا اسلام کے اوپر, آپ اس تصور کو بھی یہاں سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ مرزا صاحب کے دل کو کیا تکلیف پہنچی کہ انہوں نے ان کو ان کی ہی کتابوں کو سامنے رکھ کے بتایا کہ جن کو آپ نبی سمجھتے ہیں یا گاڈ بنایا ہوا ہے, آپ کی کتابوں کے مطابق اس کا یہ سٹیٹس بنتا ہے. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قرآن کی بنیاد کے اوپر ان کا یہ سٹیٹس بنتا ہے. کبھی مرزا صاحب نے ایسا نہیں کہا. آپ کوئی ایک بھی حوالہ ایسا پیش کر دیں, میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں, ہر وقت حق کا متلاشی ہوں. میں ہمیشہ یہ آپ کو کہتا ہوں, کبھی ایسا مجھے آپ پروف کر دیں کہ مرزا صاحب نے قرآن کی تعلیم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے ایک معصوم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے گمراہ ہونے کی اپنے امتیاز صاحب. لیکن یہ آپ مجھے کنوینس تو کریں کبھی اس بات کے اوپر. آپ کی بات یہ پوری ہے ہو اصل گئی میں ابھی, اور جی نہیں بس اتنی سی بات. آپ کر سکتے ہیں اور کرنا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رکھے. آپ نے مجھے پورا موقع دیا بات کرنے کا. میں مرزا علی صاحب بجائے آپ کے امتیاز صاحب کے سامنے یہ چیز رکھوں گا تاکہ وہ اس چیز کو واضح کر دیں کہ کیا قرآن کسی انسان کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر دوسرا انسان تیرے نبی کو, تیرے اللہ کو برا بھلا کہے تو بھی برا بھلا کہنے کا حقدار ہے. اس چیز کو درمیان میں رکھتے ہوئے ذہن میں آپ بات کا جواب دیجیے. جی نہیں بالکل حق نہیں دیتا. اچھا دیکھیں شیخ صاحب, میں نا اس میں 2 باتیں کروں گا. جی اگر آپ نے نوٹ کیا ہو نا, میں ریپیٹڈلی ایک بات یہ کر رہا تھا کہ میں اس وقت دیکھیں 2 موضوعات ہیں. ایک موضوع ہے کہ جو مرزا صاحب کے مخاطب تھے کیا وہ نبی عیسیٰ تھے یا کوئی اور تھا. میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہا, یہ ایک بالکل علیحدہ موضوع ہے. اب اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک غیر مسلم قوم کے ساتھ مخاطب ہونا, اور جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ وہ غیر مسلم قوم جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی غلط زبانیں دراز کر رہی ہے. تو اس جواب کے اندر اس کو جواب دیتے ہوئے اس غیر مسلم قوم کے جو فرضی خدا ہیں ان کے بارے میں یہ زبان استعمال کرنا کہ بھئی ان کو شہوت ہوتی تھی, میں کیسے مان لوں, یہ وہ کنجری سے تیل منواتے تھے. میری بات کو سمجھیے گا, وہ ٹاپک اس وقت ڈسکس ہو ہی نہیں رہا. تو علی آپ نے جو بات کی ہے نا, آپ نے صرف بنیادی طور پہ ایک بات کی ہے. آپ نے کہا کہ کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے تھے, اور آپ نے مجھے کہا کہ امتیاز آپ نے یہ والا پہلو بیان کیوں نہیں کیا. یہ وہ توہین تھی جس نے مرزا صاحب کے دل کو دکھایا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے عیسائیوں کے خداؤں کے بارے میں یہ بات کی. تو اس میں یہ صرف ایک ہی بات آپ نے کی ہے. یہ اسی ایک بات کے بارے میں یہ میری بات سنیے گا توجہ کے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے تو تم لوگوں نے آگے سے صبر کرنا ہے, تم لوگوں نے آگے سے اپنی زبان دراز نہیں کرے, اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم ہم میں سے نہیں ہو. اب یہ دیکھیے گا ذرا, یہ میں آپ کو براہ راست کی تعلیمات بتا رہا ہوں میں. اور دوسری بات جو شیخ صاحب نے کی تھی, قرآن کریم کی روح سے اجازت ہی نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کے اندر کوئی آدمی توہین کر رہا ہے تو مجھے اس توہین کا جواب دینا ہے علمی انداز میں, اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا.
لیکن اس توہین کا جواب دیتے وقت ان کے بزرگوں پہ حملہ آور ہو جانا خدا کی قسم یہ اجازت نہیں اسلام کے اندر ہے. یہ میں نے آپ نے بھی ایک ہی بات کی تھی, میں نے آپ کی ایک بات کے جواب میں ایک ہی بات کی ہے. وہ کیا بات کی ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ آپ نے صبر کرنا ہے. کیا مرزا صاحب نے صبر کیا؟ دوسری بات, مرزا صاحب نے جب وہ توہین کے جواب میں توہین کی تو کیا اسلامی کے لیے جائز تھا؟ سمپل. جی جناب مرزا صاحب. شیخ صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے, یہ قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے خداؤں کو یا بزرگوں کو ہمیں نہیں گالی دینا چاہیے, برا بلا نہیں کہنا چاہیے, پھر وہ ہمارے عزیزوں کو کہیں گے یا خدا کو کہیں گے. بہرحال میں آپ کی طرف آتا ہوں, کیونکہ بنیاد تو رکھ دی ہے شیخ صاحب نے بات کی, اسی بنیاد کے اوپر ہی میری اور آپ کی بات چل رہی ہے. تو بات یہ ہے کچھ, سوری میں وہ جی میں وہ کال بند کی ہے. بات کچھ یوں ہے اپنا امتیاز صاحب, اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں یہ جو گستاخی ہے اس کی یہ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے کسی چیز کا امر واقعہ ہونا کہ جو دوسرا بندہ اپنی تعلیمات کے مطابق سمجھتا ہے اسی کو بیان کرنا, یہ گالی نہیں ہوتی. آپ اس کو گالی سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ حضرت مرزا صاحب نے جو سٹیٹس بیان کیا ہے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عیسائیوں کے سامنے, وہ وہی بیان کیا ہے جو ان کی تعلیم کے مطابق ہے. اور ہندوؤں کے سامنے جو نیو کا سٹیٹس بیان کیا ہے یا جو ان کو سوال دیے ہیں, جواب دیے ہیں, ان کی تعلیمات کے مطابق دیے ہیں, نہ کہ اس سے ایکسٹرا بیان کیا ہے. لیکن انہوں نے اپنی تعلیم کو بھی کبھی نہیں بھلایا جو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے. اب میں بریفلی یہ کہتا ہوں, آپ اگر چاہتے ہیں یہ اس بات کو کلیئر کرنا تو آپ وہ حوالہ جات مرزا صاحب کے لے کے آئیں کہ جو انہوں نے ان کے بزرگوں کے شان میں گستاخی کی, لیکن وہ ان کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی تھی. پھر یہ بنتی ہے بنیاد. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے باعث ان کے اندر جو مردانہ صفات کی سب سے اعلیٰ صفت ہے نا, وہ ان کے اندر بالکل پائی نہیں جاتی تھی. اور وہ پائی نہ جانے کے باعث نہ وہ شادی کر سکے اور نہ اپنے ماننے والوں کو کوئی ازدواجی زندگی کا نمونہ پیش کر سکے. ابھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھے بائبل میں سے وہ دکھائیں کہ جس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہوں. اس کو تو چھوڑ دو, اس کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے. جو عیسائیوں کا جیزس تھا ان کے اندر مردانہ صفات کی جو سب سے اعلیٰ صفت ہے جس کے باعث انسان شادی کرتا ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں اور ازدواجی زندگی بنتی ہے, وہ اس سے محروم تھے. وہ مجھے دکھائیں بائبل میں. جی ٹھیک. نہیں میں آپ کو ابھی بائبل کے حوالہ جات کی طرف نہیں لے کے جاتا. میں آپ کو اپنی جو مجھے سمجھ آئی ہے مرزا صاحب کی باتوں سے اس کو بریف کر دیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی باتیں ہیں. میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے رہا ہوں جو مرزا صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کے اگینسٹ جاتی ہو, کیونکہ میں نے کافی تھارو اسٹڈی کر کے میں بریفلی آپ کو بتاتا ہوں. میں نے تھارو اسٹڈی کیا ہوئے ساری چیز, میں نے یہ ساری چیزیں کافی ڈیٹیل سے اسٹڈی کی ہوئی ہیں. میں آپ کو میں ادھر ہی آ رہا ہوں, ویٹ تو کریں, کیونکہ ہم نے ٹائم بھی تو بچانا ہے نا, کیونکہ ہماری گفتگو کا وہ حوالہ جات کی طرف جانا جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ چیز ہے, کافی ٹائم لیتی ہے. وہ ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے میرے اور آپ کے درمیان. اب جو مردانہ صفات کی آپ نے بات کی ہے, اب آپ بایولوجیکل سائنس کی طرف جائیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش تب ہوتی ہے جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, تو اس پیدا ہونے والے بچوں کے اندر دونوں صفات پائی جائیں, باپ کی بھی اور ماں کی بھی, جو ہم بایولوجیکلی انڈرسٹینڈ کریں. اگر اس بایولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کو ہم اپلائی کریں حضرت علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر, تو یہ ایک ازمپشن نکلتی ہے. مرزا صاحب نے اس کو کنکلوڈ نہیں کیا, اس کو ازیوم کیا ہے. اگر اس کو ازیوم کر لیا جائے تو وہ اعلیٰ صفات سے عاری سمجھے جائیں گے, جبکہ انہوں نے اس کو کنکلوڈ نہیں کیا. ان کا یہ بلیو نہیں تھا, یاد رکھیے گا, ان کا یہ بلیو بالکل نہیں تھا کہ وہ مردانہ صفات سے عاری تھے. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ان کا بلیو یہی تھا کہ وہ مردانہ صفات رکھتے تھے. ان کی اولاد بھی ہوئی, انہیں پوری زندگی جو ہے نا پوری کی. بعد میں شادی بھی, کن کی اولاد ہوئی, کن کی, حضرت عیسیٰ کی. جی انہوں نے شادی بھی کی, انہوں نے شادی کی, ٹھیک ہے نا. یہ جماعت کا بلیو ہے. میری بات سنیں, ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جماعت کا بلیو ہے,
मैं अभी बात पूरी कर लूँ जो उनके साथ। नहीं, यहाँ पे लेकिन क्लियर हो जाए ना, मेरी बात बात आप ये पूरी होने करेंगे, वाली मैं टाइम आपको पूरा दूंगा, मुझे सिर्फ अच्छा, बात समझ लेने दें। जी ठीक। मिर्जा साहब ने बकौल इम्तियाज भाई के वाज़े तौर पे लिखा कि वो कुव्वत, वो मर्दाना सिफ्त जिसकी बिना पे औलाद होती है और एक अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी जाती है, उसका कोई नमूना उन्होंने पेश नहीं किया। आपने उनकी शादी भी करवा दी, आपने उनकी औलाद भी पैदा कर, ठीक है? अच्छा, ये मतलब है कि मैंने आजादी नहीं, बात मतलब नहीं है, आपने कहा है कि उनकी औलाद भी हुई, उनकी शादी भी हुई, अच्छा अच्छा, ये कहा है ना आपने। ये आपने अभी कहा है मिर्जा अली भाई, मैंने आपने अभी कहा है, कहा मैं है, उसको अच्छा अच्छा नहीं मैं आपने उसको रिफ्यूज नहीं कर आपने रहा। फरमाया। अब आप यहाँ पे हमारी गुफ्तगू रुक जाएगी, वो इसलिए कि आप आगे तब बढ़ेंगे जब आप उनकी शादी और औलाद को साबित करेंगे, क्योंकि आपके सामने फरीके मुखालिफ खड़ा है ये कह के कि उस बंदे के अंदर वो सिफ्त ही नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, उसकी इज़्दवाजी जिंदगी नहीं थी। कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बताइए मुझे। मैंने अर्ज की है शेख साहब, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस बात को कि मिर्जा साहब का ये बिल्कुल इस बात के ऊपर वो यकीन नहीं था कि वो वाकया ही इज़्दवाजी ताल्लुकात से आ रही थे, बिल्कुल ऐसा उनका जब उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? ना आप उनके साथ थे, ना आपने उनसे पूछा, उनके अल्फाज जो है। मैं अर्ज करूं, अब हमें इस बात को समझने के लिए मिर्जा साहब की वही तहरीरें सामने रखनी पड़ेंगी ताकि हम इधर उधर ना जाएं। क्या उसके लिए टाइम है आपके पास? कौन सी तहरीरें जो इन्होंने पेश की है? आप इससे इनकार करते हैं जो इम्तियाज भाई कह रहे हैं? मैंने उस तहरीर से इनकार नहीं किया जो उन्होंने कहा, अगर आपने लेकिन जो वो कंक्लूड कर रहे हैं मैं उससे इनकार कर रहा हूँ। कंक्लूड जो भाई मैं अली भाई देखो, अली भाई पता क्या हो, अब इसके बाद पता क्या होना है, जो कि मुझे पता है शेख साहब इस अपनी स्ट्रीम पे करते नहीं है। हम ना एक सर्कल में चलना शुरू हो जाएंगे। आप मेरी बात पे गौर करें जरा, थोड़ी देर के लिए अपनी जो है ना मेरे बारे में अपने जज्बात को एक तरफ कर दें, सिर्फ मेरी बात पे गौर कर लें। मिर्जा साहब लिखते हैं कि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं अपनी मेमोरी से कोट कर रहा हूँ भाई दबे। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम मर्दाना सिफात की सबसे आला सिफ्त से बेनसीबे महज होने के बायस सच्ची कामिल अज़दवाजी जिंदगी का कोई नमूना ना दे सके। ये मैंने अपनी मेमोरी से आपको इंशाल्लाह तकरीबन वर्बैटिम ही कोट कर दिया, तकरीबन। एक आध लफ्ज इधर उधर हो सकता है, मतलब मोस्टली ये चीज है। अब आप मुझे ये बताएं कि वो ये फरमा रहे हैं कि मर्दाना सिफात की आला सिफ्त से बेनसीबे महज, ना सिर्फ बेनसीब नहीं, बेनसीबे महज कहते हैं कि एब्सोल्युटली डिप्राइव्ड। अब मुझे बताएं कि अगर वो एब्सोल्युटली डिप्राइव्ड थे और जिसके बायस वो शादी ना कर पाए, उनके बच्चे ना हुए, उनकी फैमिली लाइफ नहीं थी, अब ये एक मौकफ है। आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब का बिलीफ ये नहीं था। अब ना ये मिर्जा साहब का बिलीफ था, ना ये बाइबल का बिलीफ है। फिर मिर्जा साहब, आपने कहा कि मिर्जा साहब सिर्फ वही बात करते थे जो उनकी बाइबल में लिखी होती है। अभी आपका असल में सवाल, नुक्ता आपका ये था कि मिर्जा साहब वो बात कर, एक सेकंड, आखिरी बात, आपका नुक्ता अली ये था, मेरी बात को गौर करें, आपका नुक्ता ये था कि मिर्जा साहब वही बातें उनको करते थे जो उनकी किताबों में लिखी होती थी। अब ये वाली बात या तो आप किताब से दिखा दें या आप कह दें कि आपने जो बात की थी वो बात दुरुस्त नहीं थी। मिर्जा साहब और बातें भी करते थे अपने फर्ज करके जो किताबों में नहीं होती थी। फर्ज क्यों करनी होगी बात आपकी? जी चले अब आप जी ठीक है। अब मकसद हमारा तो इस बात को समझने का है कि वो जो मिर्जा साहब ने ये बात कही है, ठीक है, अब हम इस बात को उनकी उसी तहरीर से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस बात को एज ए बिलीव पेश किया है कि उनका ये बिलीव था इस बात के ऊपर, या हम इसको यूं समझें कि उन्होंने इस बात की बुनियाद किसी असम्पशन में रखी है। ठीक हो गया? दो बातें होगी ना इसमें। एक, क्या जो उन्होंने ये कहा है उनका यही बिलीव था, या उन्होंने ये बात किसी चीज को कंक्लूड करने के लिए अज्यूम की। मैं दोबारा सिर्फ एक बात, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर दूं अगर समझ ना आई हो तो। नहीं अभी उनके वो एक बात कह रहे हैं। हाँ, एक छोटी सी बात कर देता हूं, समझ आ गया तो आप बात जी असल में अली, आप पता क्या अली, असल में आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात को इंशाल्लाह
इंशाअल्लाह कोशिश करके आपके अल्फाज को ही बयान करता हूँ। आपने कहा है कि क्या ये मिर्जा साहब का बिलीफ था या ये इल्जामी जवाब था, ये असल में आपको कहना चाहिए कि क्या मिर्जा साहब ने जो ईसाइयों चले, को देखे ना, अच्छी बात है, वो कह रहे हैं इल्जामी जवाब नहीं, नहीं बड़ी अच्छी बात। इल्जामी जवाब की तरफ नहीं मैं आ रहा। ओके ओके, ठीक ठीक है, that's ठीक fine। मैं तो ये जी, कह रहा हूँ कि जब हम वो तहरीर सामने रखेंगे कंप्लीट, तो वहां से दो क्वेश्चन राइज हो सकते हैं ना। एक ये क्वेश्चन निकल सकता है कि उनका ये बिलीव था, एक क्वेश्चन ये निकल सकता है कि उन्होंने ये चीज अज्यूम की कोई किसी चीज को साबित करने के लिए। ठीक है आपका मौक़िफ़ क्या है, जी, आपका क्या मौक़िफ़ है दोनों में से? अब हम उसी से समझ लेंगे ना कि मेरे साहब ने क्या कहा है। अगर तो उनका ये बिलीव था, अगर तो वो ये उनका बिलीव था, ये वाला जो आप फरमा रहे हैं नहीं था कि कि वो, नहीं था, जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि उनका ये बिलीफ था कि नहीं था। उनका ये बिलीव नहीं था। ठीक हो गया, तो उनका फिर क्या बिलीफ था? अब वो ये बताने हम, लगे, हाँ, अब वो मैं बताने लगे। नहीं नहीं मैं उसको लिए इसीलिए नहीं बता रहा जी, कि बताएं मुझे आप। नहीं मुझे इसीलिए कि इस बात पे हसास रहते हुए उसी तहरीर को सामने रखना पड़ेगा जो उन्होंने कहा। देखो गलत बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं हाफिज तो नहीं हूँ किताबों का, तो क्यों ना हम अली उसी आपने तहरीर से, अली आपके एक पास सेकंड, अली इम्तियाज भाई, आपके पास है रेफरेंस हाँ, है ये? अगर है तो हम अभी साबित कर लेते हैं इस बात को। असल में नहीं पता मसला कहाँ से खड़ा होता है। अब देखें, आपने अपनी दो हैसियतें बयान कर दी हैं। आपने पहले कहा कि आपने थॉरोली, इंग्लिश का वर्ड है थॉरोली, किसी बात को स्टडी, आपने कहा मैंने इस सब्जेक्ट को थॉरोली स्टडी किया है, समझा है, और मुझे जमात, और उसके बाद आपने जमात का मौक़िफ़ भी पेश किया थोड़ी देर पहले। अभी आप कह रहे हैं, अभी आप उस हैसियत में से निकल के अपने आप को बिल्कुल एक आपने आम और सादा आदमी के तौर पे पेश कर दिया। आपने कहा जी कि मैं ना हाफिज हूँ ना मुझे पता है मिर्जा साहब का क्या मौक़िफ़ था। अब देखे ना, अब होता क्या है कि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं ना, बावजूद इसके कि शेख साहब, मैं और सुनने वाले, हम अल्लाह से डरते हुए पूरी कोशिश करते हैं हमेशा कि हम आपके बारे में अच्छा गुमान रखें, क्योंकि हमें अल्लाह का खौफ है। लेकिन आप जब ये डबल रोल प्ले करना शुरू करते हैं ना, खुदा की कसम हमारे लिए बावजूद चाहने के मुश्किल हो जाता है। अब देखें ना, ये दो बातें, क्या आपका थारो मुतालिया है या आपका थोरो मुतालिया नहीं है? अगर नहीं है, आपने आपका है, वो रेफरेंस के लिए उन्होंने बैक डोर खुला रखा हुआ है कि अब आपने ये चीज फौरन इम्तियाज साहब डबल स्टैंडर्ड का लगा दिया लेबल मेरे ऊपर। मैंने नहीं, इतनी रिक्वेस्ट की थी कि इस बात से दो जो प्रोबेबिलिटीज निकल सकती है ना, एक ये निकल सकती है कि उनका ये बिलीव हो सकता है, और दूसरी ये कि उन्होंने ये बात अज्यूम की किसी चीज को कंक्लूड करने के लिए। तो इसका मैंने मतलब यहाँ आपको गलत पता बात है, आप क्यों कही? बताएं उसको, अगली बात को वो बताएं, वो कौन सी इबारत तो है? अगर हम अपने असल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए उनकी तहरीरी ना पढ़ लें तो हम सब के लिए फायदा नहीं हो जाएगा इस बात के लिए। यहाँ डबल स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? बताएं। नहीं, मैं असल में आपने चूंकि हवाले का मुतालबा किया था तो मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं अपने लैपटॉप से इसको लॉग इन करूं ताकि जो चीज आप मुझसे तलब करें मैं आपको वक्त पे दिखा सकूं। तो अभी चूंकि मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या बात हो, लेकिन मैं सिर्फ अदनान भाई चूंकि अभी आए हैं तो हमारी जो बात हो रही है ना अली भाई, हमने उस नुक्ता को एड्रेस करना है। पहले पॉइंट इसे हमारा डिस्कस हो रहा है, आपने फरमाया था कि अगर कोई बात सच हो मगर वो सख्ती के साथ की जाए तो उसको गाली नहीं कहा जाता। फिर उसके बाद आपने इस चीज के ऊपर बेस करते हुए आपने ये बात की, मुझे बात मुकम्मल करने दो। मेरी बात मुझे करने देते तो अच्छी बात थी, आपने मेरी बात को थोड़ा चेंज कर दिया। चले ठीक है, उसके बाद आप उसकी तस्दीक कर दीजिएगा। आपने कहा कि मिर्जा साहिब ने जो कुछ भी कहा है ईसाइयों को वो उनकी किताबों से ही कहा है जो उनकी किताबों में मौजूद है। फिर उसके बाद हमने कहा चलो इस बात को भी हम ना वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि जब मिर्जा साहब ने ये कहा कि जनाब वो जो थे ना अपना ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाइयों के, हमारे नहीं, मेरी बात नोट करें, हमारे नहीं, ईसाइयों के जो ईसा अलैहिस्सलाम थे या उनके जो जीसस थे, मैं अपनी बात उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो थे ना वो ये मैं उसको जरा ले आऊं पेज पे ताकि अब वो फिर बात से कंटिन्यू हो, और उसके बाद अब हमारी गलती की इस्लाह करें और उसके बाद हम इस बात को फिर कंटिन्यू करें। ये देखिए जनाब, ये जो है रूहानी खजाइन का वॉल्यूम नंबर 9 है, उसका पेज नंबर 392 है। यहाँ पे देखिए ईसाइयों ने एतराज किया था हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपस के अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से, और मिर्जा साहब इस बात का उनको जवाब दे रहे हैं। और मैं आपकी एग्जैक्ट इसलिए बात कोट कर रहा हूँ कि ताकि आपको खबर रहे कि हम कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ईसाइयों को जवाब दे रहे हैं ईसाइयों के एतराज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे। मिर्जा साहब कहते हैं जी कि ए नादान,
جو حلال اور جائز نکاح ہیں ان میں سب باتیں جائز ہوتی ہیں، یہ اعتراض کیسا؟ تمہیں خبر نہیں کہ مردی اور رجولیت انسان کی صفات محمودہ ہیں؟ میرے صاحب نے کہا کہ مردانگی اور مرد ہونا یہ انسان کی قابل تعریف صفات ہے، ہجڑا ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو ہوتا ہے نا ٹرانسجینڈر ہونا، کہ بندے کے اندر مردانہ طاقت ہی کوئی نہ ہو، یہ بھی کوئی صفت کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جیسے بہرا اور گونگا ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، کہ جس طرح کے انسان، اور اب دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے کہ مرزا صاحب نے جو ہجڑے والی بات کی ہے کس کے بارے میں کی ہے، لیکن آپ کے سامنے پورا کانٹیکس موجود ہے۔ عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ، مرزا صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے بات کی ہے ہجڑے کی، ہجڑے کی بات کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں یہ اعتراض بہت بڑا ہے کہ حضرت مسیح مردانہ صفات کی اعلیٰ ترین صفت سے بے نصیب محض ہونے کے باعث ازواج سے سچی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی نمونہ نہ دے سکے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مسیح کی ذات ہے، آپ اس کی وضاحت میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سمپل ہے۔ یہ جو اعتراض ہے حضرت مسیح کی ذات کے اوپر، وہ کہتے ہیں بہت بڑا اعتراض ہے۔ اچھا وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت مسیح جو تھے وہ جو مردانہ صفات ہیں ان کی جو اعلیٰ ترین صفت ہے، اعتراض ہے ان کے اوپر۔ ہاں جی اعتراض ہے، بلیو نہیں ہے مرزا صاحب کا یہ۔ ٹھیک ہو گیا نا، مرزا صاحب کہتے ہیں اعتراض ہے، آگے بھی وہ کہتے ہیں اس لیے، اب آگے مرزا صاحب دے رہے ہیں کنکلوژن، کہتے ہیں کہ اس لیے یورپ کی عورتیں نہایت قابل شرم آزادی سے فائدہ اٹھا کر اعتدال کے دائرہ سے ادھر ادھر نکل گئی۔ کس لیے؟ اب یہ بات ہے نوٹ کرنے والی، کس لیے؟ کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو کوئی نمونہ نہیں دیا۔ اب آگے مرزا صاحب نے کنکلوژن دیا ہے، اپنا تجزیہ دیا ہے کہ یہ وہ وجہ بنی ہے کہ جس کے باعث جو یورپ کی عورتیں ہیں وہ اس قابل شرم آزادی کا فائدہ اٹھا، ان کے سامنے نمونہ تو کچھ تھا نہیں، تو وہ جو ہے وہ ادھر ادھر نکل گئی اور آخر کار ناگفتنی فسق و فجور تک نوبت پہنچی کہ ایسے ایسے گناہ سرزد کر رہے ہیں کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے یہ بتانا ہے سب سے پہلے علی کہ وہ بات جو میں نے آپ کی طرف غلط منسوخ کی ہے، پہلے وہ بات بتائیں۔ جی جی، کوئی بات جو شروع میں بات ہوئی تھی نا، وہی بات یہاں ہے کہ مرزا صاحب کا یہ بالکل بلیو نہیں ہے، اس بات کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ واقع ہی یہ صفات رکھتے تھے۔ یہ میں نے بات کی تھی شروع میں، اور یہی بات میرے صاحب نے اس مضمون کے شروع میں کہی ہے۔ میں پڑھ دوں پیج وہ آپ کے لیے؟ اچھا، میں نے کیا یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب کا یقین تھا کہ جو مسلمانوں کے عیسیٰ السلام کا یہ معاملہ تھا؟ میں نے کہا ہے یہ نہیں، آپ نے یہ اعتراض اسی لیے کہا نا کہ مرزا صاحب کا اس بات کے اوپر۔ علی دیکھو ذرا، یہی وہ نقطہ ہے۔ اس وقت ہم نے اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ مرزا غلام قادیانی جو یہ باتیں کر رہے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کر رہے تھے، یہ اس کا بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بات آپ کے میرے درمیان علی یہ ہو رہی ہے کہ وہ فرضی خدا جس کو عیسائی خدا مانتے ہیں، اس ہمارا نقطہ یہ تھا کہ اگر کوئی عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، جیسے کہ یہاں پہ وہ معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو کیا اس کے جواب میں عیسائیوں کے فرضی خدا کے بارے میں، وہ کوئی بھی تھا، ہمیں نہیں پتا کون تھا وہ، اس کے بارے میں کیا توہین الفاظ کلمات ادا کیے جا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں کیے جا سکتے۔ پھر آپ نے کہا، میری بات نوٹ کریں، پھر آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کے طرف جو آپ توہین والی بات کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں سچی باتیں تھی جو مرزا نے کی تھی ان کی کتابوں سے، ان کو توہین نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ بات آپ کی غلط ہے، مرزا صاحب ایسی باتیں بھی کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کی مثال کے طور پہ یہ بات لائی گئی ہے۔ اب میری بات سنیں ذرا، اپنا وقت لوگوں کا وقت بھی بچائیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ نے بتانا ہے کہ عیسائیوں کی کتاب میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک، اب ہم اس بات کو مقسم یہ لے لیتے ہیں کہ اگر یہ کتاب عیسائیوں کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، نمبر ایک نقطہ ہوگا، پہلی بات ہوگی کہ یہ جو الفاظ ہے یہ بالکل سیم ٹو سیم عیسائیوں کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، میں مان لیا۔ اب نمبر دو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہی جو الفاظ آپ نے پیش کیے گئے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں ہوتا؟ کیا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے؟ نہیں، آپ نے جو بات پہلے کی ہے نا، آپ نے ایسے نہیں کرنا، ہم نے دو باتیں ہیں نا سر جی، آپ اپنا جواب دیں اس کے اوپر کہ جو ہے نا جو آپ نے بات کی ہے کیا وہ ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے، آپ بتائیں اس بات۔ کون سی بات؟
कौन सी बात? यही बात कि वो बच्चा जो पैदा होता है उसमें कौन बच्चा पैदा हुआ था? कौन? जो बाप और माँ के मिलाप से पैदा होता है, उसमें दोनों से। बात सुने, यहाँ पे तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ मिर्जा साहब। तो हम इसको साइंसी भाई यहाँ पे कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, ये फर्जी बात हो रही है। कौन सा बच्चा पैदा हो रही है? किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? देखे ना अपना इम्तियाज साहब, अल्लाह ताला के दो कानून है, एक है कानून फितरत और एक है कानून शरीयत। अब कानून फितरत यही है कि जो एक बच्चा पैदा होता है वो माँ और बाप के मिलाप से पैदा होता है। उसका यहाँ क्या ताल्लुक आ गया भाई? बात पूरी करो। नहीं पूरी करें, लेकिन उसका ताल्लुक क्या? फिर रेलेवेंट बात मेरी बात जब पूरी हो जाए, पूरी बात होगी तब आप कह सकते हैं ना इररेलेवेंट है। मेरी बात तो पूरी हुई। बाज़ औक़ात ऐसी बात करते हैं कि यकीन करें मेरी बात गलत है या सही है, आपके एहतराम में कोई बंदा बात नहीं कहता, लेकिन आप उसी पे मुसर रहते हैं। करें मेरी बात गलत है या सही है, कम से कम पूरी तो होनी चाहिए। करें पूरी जनाब, करें, आला हजरत करें। अब एक बच्चा बायोलॉजिकली जो पैदा होता है और हम कहते हैं कि उसकी पैदाइश में उसका बाप का अमल दखल नहीं है, या बाप के जो उसके जसूम है उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो वो ज़नाना सिफात रखेगा ना, सिर्फ माँ की सिफात रखेगा। वो तो जो बच्चा सिर्फ, ये किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ साइंस कहती है ऐसे। और भाई खुदा के बंदे, साइंस कहती है कि बगैर बाप के बच्चा पैदा ही नहीं होता। तो यार कुछ साइंस की हिस्ट्री में ऐसे मिलते हैं ना वाकयात। नहीं ना मिलते, यही तो बात है। एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोल दिए जाते हैं। आपकी साइंस के ऊपर इतनी गिरफ्त है, आपकी साइंस के ऊपर इतनी गिरफ्त है। खुदा के बंदे मेरी बात तो सुन लो ना। होता क्या है कि आप लोग एक झूठा मुकदमा मिर्जा गुलाम कादियानी ने पेश किया, उसको छुपाने के लिए एक झूठ और बोल दिया आपने। साइंस ये कहती है कि बच्चा पैदा होता है औरत और मर्द से। अगर आपने साइंस की बात कर दी है फिर वहां से करें। और अगर आपने कहा कि कोई पहले मिसालें मौजूद हैं, पहली मिसाल के तौर पे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने तफसीर कबीर में सूरह मरियम की तफसीर में एक झूठ बोला है। उसने कहा कि चंगेज खान पहली मिसाल है। अब चंगेज खान का तो बाप था। मेरी बात को समझे नहीं, मेरी बात सुन लेना। मैं मुख्तर करता हूँ, मैं बात को मुख्तर करता हूँ। इधर चलो बात को मुख्तर करते हैं ना, आप फिर दूसरे आप ले आते हैं, दूसरे हवाला जात ले आएंगे, बात को लंबी ले जाएंगे। आप हम इसी बात करते हैं कि पहले मिसालें मौजूद हैं, की है ना। छोड़ो इसके पिछले, छोड़ दें उसको भी। भाई आपने की है कि नहीं की? नहीं मैंने तो बात की है और वो हकायक है इस बात के। तो यार हम अब साइंस की हिस्ट्री में जाएंगे। आप उस इतना टाइम है आपके पास? है मेरे पास, है मेरे पास जितना आपको जो इंसानियत की जो तारीख मिलती है, क्या उसमें आपको कोई साइंस की हिस्ट्री में ऐसा वाकया नहीं मिलता जिसमें है? नहीं मिलता। अच्छा अगर आपके इल्म में एक बात नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो। आप इल्म में है तो आप दे दें।